ان بعض الظن اثم. پھر آئیے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بعض بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں. اچھا ایک مثال دیتا ہوں. اچھا ضروری نہیں ہے، ایک مثال پر غور کیجئے گا، ضروری نہیں ہے آپ جو سوچیں وہ صحیح ہو اور ہم جو سوچیں وہ بھی صحیح ہو. کبھی کبھی دو لوگ کچھ سوچتے ہیں اور دونوں غلط ہوتے ہیں. ایک آدمی لنگڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے، ذرا مثال پر غور کیجئے گا. ایک آدمی لنگڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے، جرجیت صاحب ڈاکٹر ہیں، ابراہیم سعید صاحب بھی ڈاکٹر ہیں. مثال دے رہا ہوں. جرجیت صاحب نے کہا اس کے پیر میں موچ آ گئی ہے اس لیے لنگڑا رہا ہے. ابراہیم سعید صاحب کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے اس لیے لنگڑا رہا ہے، اس کے کمر میں درد ہے. جرجیت صاحب نے کہا نہیں میں ڈاکٹر ہوں مجھے تجربہ ہے. ابراہیم سعید صاحب کہتے ہیں میں بھی ڈاکٹر ہوں مجھے بھی تجربہ ہے. جرجیت صاحب نے کہا رکھ لو 1000 کی شرط، اس کے پیر میں موچ ہے. ابراہیم سعید صاحب نے کہا رکھ دے رہے 1000 روپیہ لائیے، اس کی کمر میں درد ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے. اب ہم دونوں انتظام کر رہے ہیں، آنے دو اس سے خود پوچھ لیتے ہیں کہ کیا بات ہے. آیا قریب آیا، جرجیت صاحب نے کہا کہیے پیر میں موچ ہے. ابراہیم سعید صاحب خوش ہو گئے، نہیں اب تو میری بات صحیح ہے، کمر میں درد ہے. اس نے کہا نہیں تو ارے ارے تمہارے موچ بھی نہیں ہے کمر میں درد بھی نہیں، پھر لنگڑا کیوں رہے تھے؟ اس نے کہا میری تو چپل ٹوٹ گئی تھی، میری تو چپل ٹوٹ گئی تھی اس لیے میں ایسے ایسے چل رہا تھا گھسٹ کر، ہوا کچھ نہیں ہے. پتا چلا کہ دونوں نے گمان کچھ کی لگایا لیکن دونوں ہی غلط اور حقیقت کچھ اور ہے. تو ضروری نہیں آپ کسی کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں وہ آپ صحیح سوچیں، غلط بھی ہو سکتا ہے. کئی لوگ کسی کے بارے میں کچھ سوچیں غلط بھی ہو سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو تم بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، بعض بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں، بعض بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں. بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، نہیں کرنا چاہیے کسی کے بارے میں بدگمانی. بیچاری چلی جا رہی ہے اور آپ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے، ذہن میں آپ نے بٹھا لیا ہاں کسی سے بات کر رات کی تاریکی میں کوئی کہیں چلا جا رہا ہے، کسی گھر میں جاتا ہے نکلتا ہے، آپ نے اس کے بارے میں غلط گمان لگا لیا ہے. غلط گمان. حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں نکلتے تھے اور ایک بڑھیا کے گھر جایا کرتے تھے. حضرت طفیل دوسی بھی پیچھا کرنے لگے تھے کہ دیکھیں کیا کرتے ہیں یہ. ایک دن رات میں اور حضرت طفیل دوسی نے دیکھا ہے اتنی رات میں اس بیابان اور سنسان جگہ پر ایک جھوپڑی میں حضرت عمر گھس گئے. کافی دیر کے بعد عمر نکلے، یہ درخت کی آڑ میں چھپے رہے. جب یہ چلے گئے تو طفیل دوسی اندر گھس گئے، دیکھا تو وہاں ایک چراغ جل رہا ہے اور ایک بڑھیا بیٹھی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے. پوچھا ماں یہ آدمی جو آیا تھا کون تھا؟ کہا بیٹے مجھے نہیں معلوم. کہا یہاں کب سے آ رہا ہے؟ کہا 4 سال سے آ رہا ہے. کہا کیا کرتا ہے؟ کہا بیٹا وہ یہاں آتا ہے، میں پیروں سے لنگڑی ہوں، آنکھوں سے اندھی ہوں، ہاتھوں سے کوڑی ہوں، میں اسی بستر پر پیشاب کر لیتی ہوں، لیٹرین کر لیتی ہوں. وہ آتا ہے میری گندگی کو صاف کرتا ہے، وہ آتا ہے میرے پیشاب اور پائخانے کو صاف کرتا ہے، وہ آتا ہے میرے کپڑے دھلتا ہے، وہ آتا ہے یہاں کھانا پکاتا ہے، وہ آتا ہے پہلے مجھے کھانا کھلاتا ہے، وہ آتا ہے میرے کپڑوں میں سوکھنے ڈال دیتا ہے، وہ آتا ہے میرا بستر چینج کر دیتا ہے اور میری خدمت کر کے چلا جاتا ہے. میں اس سے نام پوچھتی ہوں، کہتا ہے میں تیرا بیٹا ہوں. آج تک نام نہیں بتایا. یہاں قربانی کا بکرا لاتے ہیں تو فیس بک اور واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں، ماشاءاللہ شو دیکھیے، ریا اور نمود دیکھیے. ایک روزہ افطار کراتے ہیں اپنے گھر میں 10 15 20 آدمیوں کا تو اس کا فوٹو ڈالتے ہیں، دیکھیے ہم نے اتنے لوگوں کو روزہ افطار کرایا. اب لوگ کہتے ہیں ارے ہم کو بھول گئے، ارے صاحب یاد نہیں رہی، دکھاتے ہیں لوگ.
قربانی کا بکرا کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا کمنٹ کیا بھائی کیوں کتنے کا لیا 25. اب اس کا دشمن سوچ رہا ہے اللہ یہ 25 کا لایا تو میں 30 کا لاؤں. اب وہ دیکھا دیکھی ہم چھوٹے باپ کے بیٹے نہیں بڑے باپ کے بیٹے ہیں, وہ 30 کا لانے کی کوشش کرتا, اس سے اچھا لانے کی کوشش کر رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں لانا چاہیے لیکن دیکھا دیکھی اس لیے نہیں کہ وہ 25 کا لایا تو میں 30 کا لاؤں گا, وہ 25 کلو کا لایا تو میں 30 کلو کا لاؤں گا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ریا نمود سب یہاں سے ہو رہا ہے. واٹس ایپ, فیس بک, میسنجر ان کے ذریعے عام کر دیا گیا. تو حضرت عمر فاروق کے بارے میں حضرت طفیل طوسی کہتے ہیں میں نے سوچا کیا تھا اور حقیقت کیا نکلی کہ وہ رات میں آتے ہیں خدمت کرتے ہیں. ضروری نہیں ہم جس کے بارے میں جو سوچ رہے ہیں وہ حقیقت ہو. فاٹک حبش خاں کا نام سنے دلی کے فاٹک حبش خاں کی بنیاد جنہوں نے رکھی ایسے مولانا تھے آپ یاد کریں گے رات کے اندر وہ قلی کا کام کرتے تھے, قلی کا, اور جو رات میں کماتے تھے وہ پیسہ صبح اپنے مدرسے کے بچوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے اور کسی کو پتہ نہیں تھا, کسی کو پتہ نہیں. وہ تو ایک مرتبہ کوئی بچے پڑھنے آئے اور رات میں ٹرین سے اترے تو ان کو قلی کے لباس میں دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا اے قلیدہ, داڑھی والا دیکھا مسلمان کا سامان اٹھاؤ گے چاچا ذرا باہر تک پہنچا دو, کہا ٹھیک ہے بیٹا. سامان اٹھا لیا لے کے چلے اور دورانے سفر میں ہی پوچھ لیا کہاں جا رہے ہیں, کہا پڑھنے جا رہا ہوں, اس مدرسے میں پڑھنے آئے جو دلی کے اندر ہے فاٹک حبش خاں کے نام سے مشہور, یہی مدرسے میں ہم پڑھنے آئے. اچھا. جب باہر تک پہنچا دیا ان بچوں نے کہا کہ آپ کا کیا چارج ہے, آپ کو کیا دوں, خدمت کر رہے ہیں آپ, کیا دوں آپ کی خدمت کا چارج. تو یہ مولانا بیچارے بولتے ہیں کہ میں مہمان رسول سے چارج نہیں لیتا, بس میرے لیے دعا کیجیے, جائیے. 1 روپیہ نہیں لیا, یہ چلے گئے بچے دعا دیتے ہوئے. اور صبح جب آفس کھلا انٹرویو لینے کے لیے یہی بیٹھے ہوئے تھے اور جیسی بچوں کی نظر اس درویش صفت انسان پر پڑی دیکھ کے دنگ رہ گئے. کہا چپ, خاموش رہو, تم مہمان رسول ہو, پڑھنے آئے ہو, تمہارا داخلہ ہو گیا, لیکن رات والی بات کسی کو مت بتائیے گا. یہ کام میں اللہ کی رضامندی کے لیے کرتا ہوں, رات میں جو کماتا ہوں وہ صبح اپنے بچوں پہ خرچ کر دیتا ہوں. تمہیں صرف معلوم ہے, کسی کو نہیں معلوم. اس راز کو چھپائے رکھنا. ایسے ایسے علماء میرے بھائیو اس دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے اتنے اخلاص کے ساتھ کام کیا ہے, جنہوں نے للہ فی اللہ کام کیا ہے, اللہ کے لیے کام کیا ہے. آج ہم ریا اور نمود کے لیے ہر کام کر رہے ہیں. اس دکھاوے سے ہمیں اور آپ کو اجتناب کرنا چاہیے, تو بدگمانی سے بچنا چاہیے. اب دوسری چیز کے اوپر آئی, اگر گرم پانی ہو تو بہت اچھا, کیونکہ ہاں اگر ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو کروا لیجیے تھوڑا سا کہیں سے. تو میرے بھائیوں سنیے, اب دوسری چیز پر آئیے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. ایک چیز ہو گئی, زیادہ بدگمانی سے بچو. اب دوسری چیز, ولا تجسسوا, ٹوہ مت لگاؤ. ٹوہ سمجھتے ہیں نا, دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ٹوہ کسی کی فیس بک میں جھانک کے دیکھنا, کسی کے موبائل میں لاک لگا ہوا ہے تو زبردستی کوشش کرنا, کسی گھر میں دروازہ بند ہے تو کھڑکی سے جھانک کے دیکھنا. ولا تجسسوا, کسی کی جاسوسی مت کرو, ٹوہ مت لگاؤ, بہت بڑا گناہ ہے. گھر میں کیا ہو رہا ہے گھر والا جانے, آپ کو حق نہیں ہے کسی کے گھر کی جاسوسی کرنے. منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور قرآن کی آیت تو واضح, ولا تجسسوا, کسی کی ٹوہ مت لگاؤ. دل چاہتا ہے کہ آپ کو ایک واقعے کی طرف لے چلوں جس کو علامہ شبلی نے
سیرت عمر کے اندر پیش کیا ہے، سیرت فاروق کے اندر حضرت عمر فاروق کا معمول تھا، یہ برائی بہت عام ہے، اس کے بعد بھی غیبت بھی آ رہی ہے، بہتان بھی آ رہا ہے، الزام تراشی بھی آ رہی ہے، بہت آسان ہے۔ سنیے، وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اصول تھا، رات کو بھیس بدل کر، چہرہ بدل کر وہ نکلتے تھے اور یہ اندازہ لگاتے تھے کہ کس کے گھر میں چولہا جل رہا اور کس کے گھر میں چولہا نہیں، کون بھوکا سویا۔ تو حضرت عمر فاروق جب رات میں نکلے تو ایک گھر کے پاس پہنچے، وہاں سے گانے کی آواز آ رہی تھی، ایک بوڑھا آدمی گانا گا رہا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد بوڑھے آدمی کی آواز بند ہوئی تو ایک لڑکی کی آواز آنے لگی جو گانا گا رہی تھی، مغنیہ گانا گا رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ بہت سی چیزیں آج آپ کو ملیں گی، پنجے کے بل چڑھ گئے دیوار پر، دیکھیں دروازہ بند تھا، پنجے کے بل چڑھے اور دیوار پر چڑھ کر جھانک کر دیکھ رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی شراب کے نشے میں دھت ہے اور پاس میں کچھ رقاصہ، کچھ ڈانسر، کچھ ناچنے والیاں ناچ رہی ہیں اور گا رہی ہیں۔ علامہ شبلی نے سیرت فاروق میں الفاروق نام کی کتاب کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ دیکھیں حضرت عمر فاروق نے اس کو دیکھ لیا تو چھلانگ لگا کر، جمپ لگا کر نیچے کود گئے اور اس بوڑھے کو رنگے ہاتھ پکڑ لیا۔ اس بوڑھے نے جیسی حضرت عمر کو دیکھا اس کا نشہ اتر گیا، عمر کو دیکھتے ہی حضرت عمر نے کہا بوڑھے آج انکار نہیں کر سکتے ہو تم، میں نے رنگے ہاتھ پکڑا ہے، تم شراب بھی پیے ہو اور شراب کے نشے میں دھت ہو کر تم یہ ناچ بھی کرواتے ہو، قبر میں پیر لٹک رہے ہیں، اس بڑھاپے میں تمہارا یہ حال ہے، چلو تمہیں سزا دی جائے گی۔ 40 کوڑے کیسے کھاؤ گے تم، کیسے تم برداشت کرو گے 40 کوڑے اپنی پیٹھ پر؟ اتنا کہنا تھا۔ اس بوڑھے نے جو جواب دیا وہ سنے، میری ماں بہنیں سنیں، جاسوسی یہ زیادہ کرتی ہیں اور غیبت بھی عورتوں میں زیادہ ہے۔ سنیں میری بہنوں تم بھی غور سے، اس بوڑھے نے جو جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے۔ اس بوڑھے نے کہا امیر المومنین، مانا کہ میں نے غلطی کی ہے، میں شراب کے نشے میں دھت ہوں اور میں نے رقاصہ کو بلایا ہے، ناچ کرایا ہے، میں نے غلطی کی ہے، جو سزا بنتی ہے اسلامی قانون کے مطابق وہ مجھے دے دیجئے، لیکن آپ کی سزا کیا ہونی چاہیے، آپ کو کیا سزا ملنی چاہیے، کیونکہ غلطی تو آپ نے بھی کی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ سنا کہ میں نے بھی غلطی کی ہے تو چھوڑ دیا اس کو۔ ایک سچے مسلمان کی یہی حالت ہونی چاہیے۔ حضرت عمر نے چھوڑ دیا اور کہا یہ بتاؤ اے بوڑھے شیخ میں نے کیا غلطی کی ہے، پہلے میری غلطی بتاؤ، پہلے میں اپنی اصلاح کروں۔ اس بوڑھے نے شراب کے نشے میں بھی دھت تھا لیکن پھر بھی بات دیکھیے کیسے قاعدے کی کر رہا ہے۔ ہم کیسی شراب پیتے ہیں، ہماری نوجوان نسل ذرا سوچے، شراب پی کے آتے ہیں تو کوئی منہ سے منہ لگا کر بات نہیں کر سکتا ہے، گھر میں گئے تو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہو۔ شراب بوڑھا پیے تھا لیکن اس کے باوجود وہ حضرت عمر سے کیا کہہ رہا ہے، امیر المومنین آپ کی پہلی غلطی ہے کہ قرآن کہتا ہے لا تجسسوا، کسی کی جاسوسی مت کرو، آپ نے میرے گھر کی جاسوسی کی ہے۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी के घर के दरवाजे बंद हो और कोई शख्स तुम्हारे घर में झांकने की कोशिश करे, ताक झांक करे, तो तुम उसकी दोनों आंखें फोड़ दो। जब मेरे घर के दरवाजे बंद थे तो आपने दीवार पे चढ़ के मेरे घर की जासूसी क्यों की? पहली गलती। अमीरुल मोमिनीन, आपकी दूसरी गलती है कि अल्लाह के नबी ने भी फरमाया और कुरान भी कहता है, जब तुम किसी के घर में दाखिल हो तो पहले उससे इजाजत लो, दरवाजे को दस्तक दो। जब वो तुम्हें घर में आने की इजाजत दे दे तब आप घर में आइए। अमीरुल मोमिनीन, आप बिला इजाजत मेरे घर में कूद गए, आपने इस घर में आने की इजाजत मुझसे नहीं ली। अमीरुल मोमिनीन, आपकी तीसरी गलती है कि कुरान कहता है जब तुम किसी के घर में दाखिल हो तो अस्सलामु अलैकुम कहकर घर के अंदर दाखिल होना चाहिए। आप बगैर सलाम किए हुए मेरे घर के अंदर दाखिल हुए हो, आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? आपने सलाम भी नहीं किया, आपने मेरे घर में मुझसे इजाजत भी नहीं ली, और बिना इजाजत, बल्कि अल फारूक के अल्फाज तो ये हैं कि आप चोरों की तरह दीवार पर चढ़कर मेरे घर में फांदे हैं, मेरे घर की दीवार पर चढ़ के आप यहाँ कूदे हैं, आपने चोरों की तरह जंप लगाई है। अमीरुल मोमिनीन, कुरान कहता ला तजस्ससू, किसी के घर की जासूसी मत कीजिए। आपने मेरे घर की तोड़ ली है, आपकी सजा क्या होनी चाहिए? हजरत उमर फारूक ने कहा, आए शेख, आए बुजुर्गवार, तुमने मेरी गलती की इस्लाह की है, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुम्हारे इल्म में इजाफा फरमाए। ठीक है, पहले मैं अपनी गलती सुधारता हूँ, पहले मैं अपनी इस्लाह करता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें सजा दूंगा। ये कहकर हजरत उमर फारूक वहां से निकल जाते हैं। फिर 4 महीने का अरसा गुजर जाता, 4 साल का अरसा गुजर जाता है, 4 महीना नहीं, 4 साल का अरसा गुजर जाता है। वो पूरा बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, चलने फिरने के लायक नहीं रहता है। बैतुल माल से अपना वजीफा मुतय्यन कराने के लिए हजरत उमर फारूक के पास लाठी लेकर जाता है। उसकी कमर झुक चुकी है, उसकी कमर झुक चुकी है। इस वाक़े को सुनने के बाद बहुत कुछ मिलेगा मेरे भाइयों। हजरत उमर फारूक के पास जाता है और जो लोगों की लाइन लगी थी वजीफा मुतय्यन कराने वालों की, वो पीछे लग जाता है। हजरत उमर फारूक की नजर इस बुजुर्ग पे पड़ी। 4 साल पहले इस बुजुर्ग के घर में गया था, इसको शराब के नशे में देखा था, एक रक्कासा को नाच करा रहा था, डांस करा रहा था। आज ही आया है, इस बूढ़े को बुलाया, इधर आओ। वो करीब आया, समझ गया आज तो फंस गया, ये मुझे पहचान गए, मुझे कोड़े मारेंगे। कहा आप अंदर चलिए। उस बुजुर्ग को अंदर ले गए, उसको बिठाया अपनी चटाई के ऊपर, उसको उस जमाने के हिसाब से खजूर खिलाया, पानी पिलाया, जो नाश्ता चलता था उसको खिलाया पिलाया। वो सोच रहा है ऐसा तो नहीं कि बकरे को कुर्बानी करने से पहले चारा दिखाया जाता है, ऐसा ना हो कि पहले खिलाए पिलाए और बाद में 40 कोड़े, मैं तो 2 कोड़े के लायक नहीं हूँ। हजरत उमर फारूक ने कहा बुजुर्ग कैसे आना हुआ? अब उसने अपनी परेशानी बताई, चलने फिरने के लायक नहीं हूँ, औलाद भी नहीं है, कमाने के कासिर हूँ। बैतुल माल से बुजुर्ग को जो वजीफा मिलना चाहिए, राजकोष से, इस फंड से मुझे जो मिलना चाहिए, मुझे अपना फंड जारी करवाना है, अपना वजीफा जारी करवाना है। हजरत उमर फारूक ने उस बुजुर्ग के नाम फौरन एक वजीफा जारी कर दिया, इतना इतना तुम्हें बैतुल माल से हर महीने दिया जाएगा। फौरन हुक्म दिया, उसका वजीफा जारी हो गया। उस बुजुर्ग को अकेले में ले गए। सुनिए मेरी माँ बहनों, तुम भी सुनो, आप भी सुनिए, और ये वाक़या तो हमारे उलमा को भी इससे इबरत हासिल करना चाहिए। उलमा को भी, वो भी इंसान होते हैं, गलतियां हम उलमा से भी हो सकती हैं। हजरत उमर ने उस बुजुर्ग से कहा, आए बुजुर्गवार, पैर कब्र में लटके हैं, बुढ़ापे का हाल यह है कि कमर झुक चुकी है, लाठी टेक कर चलते हो, अब
اب تو کم سے کم شراب کو چھوڑ دو، اب تو شراب مت پیا کرو، اور اب تو کسی طوائف کو نہ بلایا کرو، کسی رقاصہ کا ناچ نہ کرایا کرو، اس عمر میں تمہیں شوبھا نہیں دیتا۔ سب کے سامنے اس کو رسوا نہیں کر رہے ہیں، چاہتے تو سب کے سامنے کہہ سکتے ہیں اے بڈھے تو وہی شرابی ہے نا، ادھر 4 سال پہلے شراب پیتا ہوا پکڑا گیا تھا نا، چاہتے تو کہہ سکتے تھے، لیکن حضرت عمر اس کو اکیلے میں کہہ رہے ہیں اے بزرگوار، اے بزرگوار، اس عمر میں شراب تمہیں شوبھا نہیں دیتی ہے۔ اب اس بزرگ کا جواب سنو، اس بزرگ نے جواب دیا امیر المومنین، آپ نے مجھے جس دن چھوڑا تھا اور کہا تھا کہ پہلے میں اپنی غلطی کی اصلاح کر لوں بعد میں تمہیں بتاؤں گا، آپ مجھے چھوڑ کے جس دن سے چلے آئے امیر المومنین 4 سال کا زمانہ گزر گیا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اور آپ کی جان ہے، اس دن کی تاریخ سے آج تک میں نے نہ تو شراب کو ہاتھ لگایا ہے اور نہ ہی میں نے کسی رقاصہ کو بلا کر میں نے ناچ کروایا ہے، میرے گھر میں کوئی نہیں ہو شراب تک کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میرے بھائیوں، تنہائی میں جو نصیحت کی جاتی ہے وہ کارگر ہوتی ہے، تنہائی میں کسی کی اصلاح جو کی جاتی ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو سر عام ننگا نہیں کیا ہے، اس کو برسر عام ننگا نہیں کیا ہے، اس کو جو ہے سب کے سامنے رسوا نہیں کیا اور ذلیل نہیں کیا ہے۔ آج تعجب ہوتا ہے، سر عام لوگوں کو رسوا کیا جاتا ہے، سر عام ذلیل کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے تو اس کو بھی رسوا نہیں کیا جس کے اندر شراب پیتے ہوئے جس کو پکڑا، یعنی عیب تھا، ہم تو اس کو بھی رسوا کر دیتے ہیں بلا تحقیق جس کے اندر یہ عیب ہی نہیں ہو۔ میرے بھائیوں، اور رسوا کرنے میں علماء کا کردار، مولویوں کا کردار جاہلوں سے بھی زیادہ آگے بڑھ چکا ہے، علماء کا کردار اور آگے بڑھ چکا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھ لیجئے کس طریقے سے رسوا کیا جاتا ہے، اس کے ڈگریاں دیکھ لیجئے آپ فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر، کسی کے ساتھ فیضی، کسی کے ساتھ سلفی، کسی کے ساتھ مدنی، کسی کے ساتھ ازہری، کسی کے ساتھ کچھ۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق نے تو اس کو بھی رسوا نہیں کیا جس کے اندر شراب پیتے ہوئے جس کو پکڑا تھا، اس کو بھی رسوا نہیں کر رہے ہیں، اور ہم سر عام ایک دوسرے کو کیچا اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کو رسوا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق سے سیکھو۔ میرے بھائیوں، اندازہ لگانا چاہیے ہمیں اور آپ کو، تو جاسوسی بہت خطرناک